الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. معزز سامعین، علماء گرامی قدر، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے کملی والے سے نسبت رکھنے والے حضرات، میں بیول سے گزرتا تو ضرور ہوں اور کئی بار گزرا ہوں، لیکن اس مرتبہ یہاں خطاب کا موقع ملا اور آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اصل میں اسلام پورہ جبر کے ملک فیاض صاحب نے، جو ہمارے بہت محبت اور تعلق والے انسان ہیں، ان کا بھی اصرار تھا کہ ایک بھرپور اجتماع ہو اور کلر سیدہ کے ماسٹر صلاح الدین صاحب اور دوسرے احباب بھی اس پر مصر تھے کہ اس علاقے میں ایک بھرپور محفل ہونی چاہیے۔ میں مصروف بہت ہوں، خانقاہی حوالے سے بھی، علمی حوالے سے بھی، اور میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں۔ اگر میں ایسا ذہن رکھتا تو مجھے ایک دن اور ایک گھنٹہ بھی اپنے گھر نصیب نہ ہوتا۔ اتنی دعوتیں اور لوگ مجھے محبت سے بلاتے ہیں، لیکن نہ اپنے علم کے اظہار کا مجھے شوق ہے، نہ مجھے علم پر ناز ہے، نہ خطابت کا دعویٰ ہے۔ بڑے بڑے خطیب آپ سنتے ہیں، بڑے بڑے جادو بیان، لیکن اگر جادو بیانی کے الزام میں مخاطب کیا جائے تو اس میں نیت کی درستگی نہیں ہوتی۔ جو پیغام دینے کے لیے خطیب بیٹھتا ہے وہ اپنے علم کے گھمنڈ میں کھو جاتا ہے، تو اس علیم الخبیر کے سامنے ہماری سب کی نیتیں واضح ہیں۔ کون کس نیت سے بول رہا ہے اور کون لوگ کس نیت سے سن رہے ہیں۔ اس لیے جہاں خطیب کو اپنی نیت کا درست کرنا اس کے لیے ضروری ہے، وہاں سامعین کو
ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے دماغ کو، ذہن کو ایک خاص مقصد کے لیے مرکوز کریں کہ یہ اہتمام، اتنی بڑی محفل جو ہزاروں پر مشتمل ہے، میرا خیال ہے اوپر جو چھت ہے وہ بھی بھری ہے، روڈ بھی بھرا ہوا ہے، اور 50 ہزار کے قریب مجمع ہے، عورتیں مرد ملا کر، جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف ہجوم کرنا ہے، یا کوئی بات ہے، کوئی میسج ہے، کوئی پیغام ہے جس کے سننے کے لیے آپ سب لوگ دور دراز سے سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں؟ اور میں اتنا مصروف آدمی ہوں، میں کیوں آیا ہوں؟ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن اس دور کے سیاستدانوں کی بھونڈی قسم کی سیاست دیکھ کر مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے، غصہ بھی آتا ہے کہ کیا ہم نے پاکستان اسی لیے بنایا تھا؟ ہمارے آباء و اجداد نے ایک خطہ ارضی اللہ سے کیا اس لیے مانگا تھا کہ آج 60 سال گزرنے کو ہیں لیکن اس میں کملی والے کا نظام نافذ نہیں ہو سکا؟ کتنا مقام افسوس ہے۔ جو پارٹی آئی اس نے اپنے اقتدار کو سنبھالنے کی کوشش کی، اسلام کے نعرے لگائے، لیکن جب کرسی اقتدار سنبھال لی تو اسلام کو بھول گیا، بلکہ اس نام کو بھی بھول گیا۔ تو اب رہ گئی عوام۔ عوام کیا کرے؟ عوام تو شور ہی مچا سکتی ہے، سڑکوں پر نکل سکتی ہے، اور کیا کر سکتی ہے؟ تو اقتدار والوں نے کہا کہ اقتدار والوں کے ساتھ رہو۔ کیوں؟ کہ جو سپریم پاور ہے وہ امریکہ ہے، باطل قوتیں ہیں، طاغوتی قوتیں ہیں، ان کا ساتھ اگر تم نے چھوڑ دیا تو تمہاری کرسی بھی جاتی رہے گی، اقتدار بھی جاتا رہے گا۔ اس لیے کہاں کا قرآن، کہاں کا اسلام، کہاں کی حدیث؟ چھوڑو، ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے ہم نے۔ یہ مسلمان قوم بے وقوف ہے کہ وہ اپنے آقا اور مولا کا نام جو بھی لے اس کے پیچھے دوڑتی ہے کہ شاید میرے آقا کا نظام یہاں نافذ ہو جائے۔ تو اس کو آج تک چکر دیا گیا قوم کو، اور مسلسل وہ شاد عظیم آبادی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ تو ہمیں تو کھلونے دے کے بہلا رہے ہیں یہ طاغوتی قوتیں، طاقت، اور ان کے جو ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، تو وہ ہمیں بہلا رہے ہیں۔ تو ہم کب تک بہلیں گے؟ کیا ہم اس نیند میں مسلسل سوئے رہیں گے؟ ہمیں جگانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب بیداری کا وقت ہے، صرف قوم کے لیے نہیں، علماء کے لیے، مشائخ کے لیے، اور ہر اس طبقے کے لیے جس کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اب میدان عمل میں نکلے۔ انہوں نے کہا، اب میں بات کو بڑھاتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ اقتدار والوں کے ساتھ رہو، اختیار والوں کے ساتھ رہو، کرسی والوں کے ساتھ رہو۔ اگر کسی بڑے آدمی سے تم نے تعلق جوڑا تو
تو دنیا کے 4 سکے تمہیں ملیں گے، آبرو مل جائے گی. لیکن خالق کائنات سے ہم نے پوچھا کہ یہ جو مدعی ہیں کہ جو امریکہ کے ساتھ اور دوسرے باطل قوتوں کے ساتھ معیت کا ساتھ ہونے کا دنیا کو درس دے رہے ہیں، اے میرے مالک تو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مزاجوں کا خالق ہے، اجسام کا خالق ہے، ارواح کا خالق ہے، ادیان کا خالق ہے، انسان کا خالق ہے. تو بتا کہ ادھر یہ کھینچ رہے ہیں، اب ہم کدھر جائیں؟ اور بقول غالب عجیب مخمصہ ہے، ادھر کعبہ ہے ادھر بت خانہ ہے، اب کدھر جائیں؟ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، ایمان مجھے روکے ہے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، کعبہ میرے. یا اللہ ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. آیت اتری، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جو مجھ سے سوال کرتے ہو، پوچھ رہے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلے تو اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کے بعد فوراً کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو. میں تمہارا خالق ہوں اور کل تم نے میرے پاس آنا ہے، میری بات کا پاس رکھو تو جنت کا پاس ملے گا. اگر میری بات کا پاس رکھو گے تو جنت کا پاس ملے گا. تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ کونوا مع الصادقین، ان ملحدوں، زندیقوں، بے دینوں کے ساتھ نہ رہو، بلکہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اب اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالی نے کبھی اقتدار والوں، پیسے والوں، دولت والوں کی معیت کا حکم قرآن مجید میں کبھی کسی آیت میں آپ کو نہیں ملے گا کہ پیسے والوں کے پاس رہو، دولت مندوں کے ساتھ. یہ جو ہم پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا ان لوگوں کے، تو یہ ہماری اپنی کم بختی ہے، یہ ہماری اپنی اختراع ہے، ہماری اپنی لالچ ہے. حالانکہ یہ بڑے لوگ دیتے کچھ بھی نہیں. یہ کتا ہوتا ہے نا کتا، تو گوشت کا ٹکڑا لے کر آپ اس کتے کو ساتھ ساتھ چلاتے جائیں، 10-15 میل آپ کے ساتھ چلتا جائے گا بیچارہ اسی گوشت کی ہوس میں. تو یہ وڈیرے اور بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ انسان کے ساتھ کتے کا سلوک کرتے ہیں، دیتے کچھ بھی نہیں. ارے یہ کیا دیں گے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا منہ چاہیے، کون دیتا وہ منہ چاہیے، کون دیتا ہے
دیں گے تو انسانوں، مسلمانوں، باغیرت مسلمانوں، ان کے پیچھے کیوں دوڑتے ہو؟ دوڑنا ہے تو کملی والے کے پیچھے دوڑو۔ جس کے صدقے سب کچھ ہے جی، تو اس سے تو کہتے ہیں جناب کہ اس سے تو وہ تو دے ہی نہیں سکتا، اس کے متعلق کچھ طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ وہ دے ہی نہیں سکتا۔ قرآن نہیں دیا، قرآن نہیں دیا، اپنا اسوہ حسنہ عطا نہیں فرمایا، احادیث اور اپنے ارشادات کے حوالے سے اپنے قرب کے راستے نہیں بتائے، گنبد خضرا کی تڑپ نہیں عطا کی، بات کہتے ہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں کہتا ہوں نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ میں دلیل دوں گا، ایک دو خطاب میں نے کہا یہ بات شاید میں کی ہے، میں کہتا ہوں بتاؤ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نافع و ضار اللہ ہے، حقیقی نافع و ضار اللہ ہے، لیکن اللہ نے جس کے حوالے سے کچھ نفع و ضرر وابستہ کر رکھا ہو وہ اضافت اگرچہ مجازی ہوتی ہے لیکن اس اضافت کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، آپ اس اطلاق کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ پر ایمان نہ لائے اس دور میں جبکہ آپ ختمی مرتبت کی حیثیت سے تشریف لا چکے ہیں، تمام دین منسوخ ہو چکے ہیں، اگر آج کوئی ایمان نہ لائے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے صرف اور کملی والے پر ایمان نہ لائے، تو آپ بتائیں کہ وہ اس کے بدلے کل جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ تو نبی نے نقصان دیا نا۔ بھائی اللہ نافع و ضار ہے، میں مانتا ہوں، یہ میری اپنی دلیل ہے، لیکن اللہ کو آپ پوجیں بھی، عبادت بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، سب کچھ کریں، لیکن کملی والے کو نہ مانیں، ایمان نہ لائیں کہ یہ رسول ہیں اور پھر آخری رسول ہیں، آپ جنت میں نہیں جائیں گے نا، نہیں جائیں سکتے۔ سب سے پوچھ لیں آپ، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ جائے گا، تو پھر جہنم میں جانا باعث نقصان ہے نا۔ تو یہ نبی کی نے نقصان دیا کہ نہیں؟ اور اگر غلامی کا پٹا ڈال دیا، نسبت رکھی ہے جی، تو ہم امید کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اس کی رحمت پر کہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ جنت جو ملے گی کس کی وجہ سے ملے گی؟ کملی والے کی وجہ سے۔ تو نبی نے نفع پہنچایا کہ نہیں؟ بھئی آپ جو توحید بیان کریں، ہمیں کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، بحمداللہ ہم بھی توحید بیان کرتے ہیں، لیکن کسی سلیقے کی، کسی طریقے کی، وہ توحید جو کملی والے نے بیان فرمائی، جو نبیوں نے بیان فرمائی، تو ان کو اللہ نے جو عزت عطا فرمائی اس عزت کا خیال رکھنا، یہ بھی اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ ایک شخص کو عزت دے تو اگر کوئی اس کی بے عزتی کرے گا تو وہ خود ذلیل ہوگا، یہ تو عام بات ہے نا۔ ہمارے ماحول میں کتنے لوگ ہیں جو برادریوں میں ایک دوسرے سے لگتی نہیں ہے، ہم سب جتنی دنیا، آپ ہیں، میں ہوں، سب ہیں، تو ہماری طبیعت نہیں لگتی کہ اس کو اتنا کچھ کیوں مل گیا، اتنا اقتدار کیوں ہے، اتنی شہرت کیوں ہے، اتنی عزت کیوں ہے، لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت کیوں ہے، لوگ کیوں پروانہ وار مرتے ہیں۔
وغیرہ وغیرہ. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں برادریوں میں، ماحولوں میں، محلوں میں، علاقوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، یہ چلتی ہیں، ٹسلیں چلتی رہتی ہیں. لیکن آپ بتائیں کہ کبھی اللہ نے اس کی شہرت جس کو عزت دی اس میں آپ کے حسد کی وجہ سے کوئی کمی آ سکتی ہے یا آئی ہے؟ نہیں آ سکتی. تو آپ جیسے اور مجھ جیسے میں کمی نہیں آ سکتی تو کملی والے میں کیسے کمی آ سکتی؟ اگر لوگ اللہ تعالی ہمارے مزاجوں پر چلتا تو آج ہماری برادری اور محلے والوں کی روٹی بند ہوتی. لیکن چنا پہن خانے کرم گوسترد، ساتھی کہتے ہیں چنا پہن خانے کرم گوسترد، چنا پہن خانے کرم گسترد، کہ سی مرغ در قاف قسمت خورد. اتنا وسیع دسترخوان ہے مالک کائنات کا کہ کوئی کاف میں سی مرغ وہاں بیٹھے بٹھائے روزی حاصل کر رہا ہے، اور ہر چیز کو روزی مل رہی ہے اس کے ظرف کے مطابق، اپنی مرضی سے دے رہا ہے جی. وہ صاحب تبریزی نے کہا تھا کہ کہ بدامے عنکبوت افتد شکارے جز مگس، کہ اللہ رزق دیتا ہے ہر بندے کے حوصلے کے مطابق. حوصلہ عربی میں ایک دفعہ میں نے بیان بھی کیا تھا کہیں کہ حوصلہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کو کہتے ہیں پنجابی میں پوٹا. یہ جو پرندے کا پوٹا ہوتا ہے اس کو عربی میں حوصلہ کہتے ہیں. تو دانا جب پرندہ کھاتا ہے نا تو یہ پوٹا بھر جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ بھرتے 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 جب اس میں گنجائش نہیں رہ جاتی تو وہ پوٹا پھٹ جاتا ہے اور پرندہ مر جاتا ہے. ایک دانہ یہ منزل بھی آتی ہے کہ ایک دانے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، چاہے وہ باجرے کا دانہ ہو. تو اتنا بھر جائے نا تو جو زیادہ کھاتا جائے اور اس کو سماتا جائے اس کو کہتے ہیں اس کا حوصلہ بڑا ہے، یعنی اس کا پوٹا بڑا ہے کہ اتنا کھا گیا ہے پھٹا نہیں ہے. اس مناسبت کی وجہ سے انسانوں کے ساتھ حوصلے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ بادام عنکبوت افتد شکارے جز مگس، کہ مکڑی نے جالا جو تنا ہوا ہے اس میں اگر اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے لیکن وہاں کیا چیز پھنستی ہے؟ مکھی. حالانکہ بڑے بڑے پرندے بھی اڑ کر اسی فضا میں جاتے ہیں لیکن پرندے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس میں دخل اندازی کرے. وہ ادھر ادھر سے گزرے گا اور اس کے مقامات ہیں، اس کے راستے مختلف بنا دیے. لیکن یہ جو مچھر مکھیاں ہیں، کیونکہ جو مکڑی کے جالے میں جو وہ بیٹھا ہے جانور، اس کا حوصلہ ہی اتنا ہے کہ وہ مکھی کو کھا سکتا ہے، اس کو پھنسا دیتا ہے، اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ پھنس جاتی ہیں جال میں. اکبر الہ آبادی کا مجھے یہاں شعر یاد آیا کہ ہر قیدی جب قید ہو جائے تو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ جان چھوٹے. لیکن یہ عجیب دنیا ہے عشق کی کہ اپنی منقاروں سے حلقہ کس رہے ہیں جال کا. منقار ہوئی چونچ، یہ عجیب جال ہے کہ جو پرندہ پھنس گیا ہے وہ گانٹھ کھولنے کے بجائے اپنی چونچوں سے اور ہلکے کی گانٹھ کو کس رہا ہے. اپنی منقاروں سے حلقہ کس رہے ہیں جال کا، طائروں پر سحر ہے
صیاد کے اقبال کا. یہ جانور جو پھنسے ہوئے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کھولنے کے بجائے گانٹھے لگائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جو شکاری ہے نا اس کو بخت ایسا ملا ہے کہ اس کے جال میں جو پھنس جائے وہ پرندہ کھولنے کے بجائے اور گانٹھے مارتا ہے. ہے جی ادھر دیکھیں. بیٹھو بیٹھو. اپنی منقاروں سے ہلکا کس رہے ہیں جال کا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے. اور عرفی نے عرفی ہے یا کوئی استاد ہے، اس کا مصرع اولا مجھے یاد نہیں رہا، مضمون اس کا یہ ہے. اس نے کہا کہ یہ جو میں پنجرے میں پر مار رہا ہوں نا، یہ میرا پھڑکنا باہر جانے کی وجہ سے نہیں ہے کہ مجھے باہر نکالو. اس نے کہا کہ خرد افسوس زمانے کے گرفتار نبود. جس زمانے میں میں گرفتار اس پنجرے میں نہیں ہوا، آج پھڑک کر میں بتا رہا ہوں اور افسوس کر رہا ہوں کہ میرا وہ زمانہ ضائع میں نے کیا. سمجھ آئی نا؟ تو یہ چیز، یہ ذوق، یہ محبت، یہ درد کب ملتا ہے؟ جب آپ کا رابطہ ہو جائے گا. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ آپ رابطہ قائم کر لیں گے. سب سے سچی ذات اللہ کی ہے. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا عالی طبقہ ہے، اور پھر ان کے سردار سید الانبیاء ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہے، سچوں کے سردار. اس کے بعد درجہ بدرجہ علی حسب المراتب جناب صدیق اکبر سے لے کر یہ جو سلسلہ چلتا ہے صدق کا ہے جی، اور اہل بیت اطہار میں وہ مقال صدیقی، اس کا جو اظہار ہے وہ قول سے ہے، قول سے ہے، قال سے ہے کہ گفتگو میں سچ ہے، عمل میں بھی سچ ہے. ظاہر ہے کہ جو قول بیان کرے گا سچا، اس کا عمل بھی سچا ہوگا، قول میں بھی فعل میں، لیکن اس کا اظہار ایک دائرے تک ہے، یا اللہ نے اس کا ایک دائرہ اس دور میں محدود کیا. اور دوسرا طبقہ ہے جو حضور سید الانبیاء کی ذریت کا ہے، اولاد اطہار کا ہے، وہاں بھی سچ ہے. امام جعفر صادق یہ بھی سچ کا گھرانہ ہے، لیکن انہوں نے جو اظہار کیا وہ برملا کیا، ان کو میدان دیا گیا. صحابہ کا دور جو تھا اپنے اپنے علاقے میں محدود جو سچ انہوں نے بیان فرمایا حضور سے سن کر اس کے دائرے محدود کیے گئے، لیکن حسین کو جو دائرہ عطا کیا گیا وہ اتنا وسیع دائرہ ہے کہ اسلام میں حسین کی قربانی صرف مقبول نہیں ہے، حسین صرف مسلمانوں کا ممدوح نہیں ہے. اقوام عالم سے پوچھیں، جہاں جہاں ظلم اور استبداد ہے حسین کا نام وہی ہے، جھنڈا جھوم رہا ہے. آج کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقتدار کے لیے گئے تھے، ہے جی، اقتدار کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ ان کے نانا کو اللہ نے پوری دنیا کا اقتدار عطا فرمایا تھا. اس مقتدر اعلیٰ نے حسین کے نانا کو وہ شان عطا کی
اقتدار اعلیٰ عطا کیا کائنات کا. انبیاء میں گلے سرسبد ہیں. جو ٹوکری پھولوں کی ہو نا، اس کے اوپر جو بڑا پھول رکھا ہوتا ہے اس کو گلے سرسبد کہتے ہیں. انبیاء کی ٹوکری میں، نبوت کی اس ٹوکری میں سرکار کا وجود گلے سرسبد ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو ٹوکری لگاتے ہیں نا، ان سے پوچھیں، جو کام کا پھول ہو اور نام کا پھول ہو، جو خوشبو دینے والا ہو، جو لوگوں کی نگاہوں میں لے جانے کے قابل ہو، اس کو اس ترتیب کے مطابق سب سے اوپر رکھا جاتا ہے. یہ تو ٹوکری والوں کو بھی پتا ہے، تو اللہ کو نہیں پتا تھا کہ خاتم النبیین کون ہے؟ وہ چوٹی پر رکھا جاتا ہے. چوٹی پر. چوٹی اس کی آخر ہوتی ہے، پھولوں کی آخر ہوتی ہے چوٹی. نبوت کا سلسلہ آدم سے چلا جناب اسی تک پہنچا، تو چوٹی کا جو مقام ہے وہ کملی والے کو عطا ہوا. میں نے فاروق اعظم سے پوچھا کہ اچھا بھلا مقام تھا، وقت گزر رہا تھا آپ کا، مکے میں بڑی شان تھی، کفر کے عالم میں بھی حضور نے بھی فرمایا کہ اس کی جو شان ہے اور تھاک ہے وہ کفر میں بھی ایسی ہی تھی. تو سرکار یہ آپ نے کیا کیا؟ وہاں حاضری دی، تلوار لے کر گئے اور کیا کیا ارادے کر کے گئے. وہاں سارا مسئلہ ہی فیل ہو گیا، دنیا بدل گئی ہے جی. تو فاروق اعظم نے میرے ذوق کو جواب دیا، بھائی کیوں کملی والے سے آنکھ ملائی؟ کیوں آنکھ ملائی؟ بس آنکھ ملنا تھا تو کیا جواب ملتا ہے؟ مجھے ایک شعر استاد کا یاد آ گیا کہ نظر ان سے قصداً لڑائی گئی ہے، نظر ان سے قصداً. اور دیکھنے والوں، پوچھنے والوں فاروق سے، نظر ان سے قصداً ملائی گئی ہے، نظر ان سے قصداً لڑائی گئی ہے، اور سمجھ بوجھ کر چوٹ کھائی گئی ہے، سمجھ بوجھ کر چوٹ کھائی گئی. نظر ان سے قصداً لڑائی گئی ہے، نظر ان سے قصداً لڑائی گئی ہے، اور سمجھ بوجھ کر چوٹ کھائی گئی ہے. ہاں سمجھ بوجھ کر، سمجھ بوجھ کر چوٹ کھائی گئی. دیکھیں کملی والے نے کفر فاروق کو ایمان میں بدل دیا. یہ بات سنیں آپ، ذوق بھی چل رہا ہے جی. ہماری خطابت خشک نہیں ہوتی، تر ہوتی ہے جی. سمجھ آئی نا؟ تو یہ بھی چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ نقطے بھی چل رہے ہیں. کیا ثابت ہوا؟ میں نے یوں ہی شعر نہیں پڑھ دیا، اللہ کے فضل سے میں آیات قرآنیہ بھی پڑھ سکتا ہوں اور پڑھوں گا وقت پر.
لیکن یہ جتنے قرآن پڑھتے ہیں آج تک پڑھ رہے ہیں انہوں نے کیا اسی بات کو اس طرح سمجھایا ہے؟ یہ ذوق کے ساتھ سن رہے ہیں آپ، اور اس کو سنیں کیا نہیں۔ تو سرکار کی زیارت نے فاروق اعظم کے کفر کو ایمان میں بدل دیا۔ کفر کیا تھا؟ کفر کی کیا تعریف ہے؟ کفر صرف انکار کا نام نہیں ہے۔ کفر صرف انکار کا نام نہیں ہے بلکہ گستاخی رسول کا نام بھی ہے۔ گستاخی رسول کا نام بھی ہے۔ دیکھ لیں ڈنمارک نے گستاخی کی، کافر تھے نا، کافر تو پہلے تھے نا، انہوں نے اپنا اظہار کر دیا کہ ہم کافر ہیں، ہمارے نزدیک ایک جمہوریت ہے، آزادی صحافت، کوئی ایسی بات نہیں، ہم نے کیا کوئی ایسی بات کر دی، تم نے شور مچانا شروع کر دیا، چلا رہے ویسے ہی۔ کفر تھا نا، شرک تھا، کفر تھا، اس نے مجبور کیا گستاخی پر۔ انکار تو وہ پہلے بھی کرتے تھے، حضور کے مقر تو نہیں تھے، اقرار کنندہ تو نہیں تھے، منکر تھے، چلے آ رہے ہیں۔ منکر اور بھی ہیں، جاپان بھی ہے، دوسرے ممالک بھی ہیں، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو ذرا بہت غور طلب مسئلہ ہے، یہ کوئی بیان نہیں کرے گا، بڑی مشکل بات ہے جو میں پیش کر رہا ہوں اور پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اس کو ہمیشہ نظر میں رکھیں اور اس نظر سے دنیا کو دیکھیں کہ آپ کے معاشرے میں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لوگ کچھ، ان کی منزل اور ان کا مقام متعین کریں کہ وہ کس کھاتے میں ہیں۔ انہوں نے کفر کیا، انکار پہلے بھی تھا، ہم نہیں، معاذ اللہ، محمد رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے، قرآن کو قرآن نہیں مانتے، ٹھیک ہے بھائی، لکم دینکم ولی دین، ہمارا اپنا دین ہے، تمہارا اپنا دین ہے، نہ مانو، ہم مجبور تو نہیں کرتے، لیکن خاموش ہے، اندر اندر گستاخی تھی، بکتے تھے آپس میں ماحول میں۔ لیکن یہ جو اظہار کیا گستاخی کا، وہ کفر، اسی کفر کا ایک انتہائی رخ تھا، انتہائی رخ۔ جب کفر انتہا تک پہنچا، جلنے لگے مسلمانوں کی شوکت سے، کملی والے کی شان سے، درود و سلام کی اس گونج سے، تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کا اس انداز سے ان کے رسول کو پیش کیا جائے تاکہ یہ جلیں، مریں، اور جو کچھ ان کے اندر ہے یہ سامنے لائیں، سڑک پر آ جائیں۔ یہ اظہار ہے اسی کفر کا جو اس انکار تھا، جو انکار۔ تو ثابت ہوا کہ کیا صرف گستاخی رسول کے لیے منکر ہونا ضروری ہے کہ وہ رسول کو نہ مانتا ہو اور گستاخی کرے؟ ہے جی، کہ ضروری ہے کہ وہ پہلے منکر ہو، مشرک ہو، کافر ہو، یہی طبقہ رسول کی گستاخی کر سکتا ہے؟ اگر یہ ضروری ہے تو پھر ہمارے اس اسلامی معاشرے میں میں وہ کتابیں بھی پیش کر سکتا ہوں، میں وہ حوالے بھی پیش کر سکتا ہوں کہ جن میں توحید کو بیان کرتے ہوئے یہ لکھا گیا کہ اللہ کے سامنے رسولوں کی حیثیت چوڑے چماروں سے بھی کم تر ہے۔ اس کو کون شخص کہے گا کہ یہ رسول اللہ کی گستاخی، نبیوں کی گستاخی نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں؟ تو وہ تو ہیں کھلے دشمن، ان کا خیر سے کیا ذکر،
وہ تو ہیں کھلے دشمن، ان کا خیر سے کیا ذکر، دوستی مگر حضرت آپ کی قیامت ہے۔ میں کسی طبقے کا نام نہیں لیتا، ڈنمارک والوں نے تو مسجدیں نہیں سنبھالی ہوئی، ڈنمارک والے مشرکین تو ممبر رسول پر بیٹھ کر بات نہیں کرتے، خطبہ نہیں پڑھتے، محرابوں میں امام نہیں ہوتے۔ اگر وہی کام اقرار کر کے کیا جائے، دیکھیں میں اپنے مجمع کو ایک خاص نقطے پر لا رہا ہوں۔ کہ وہ کافر ہیں، وہ دشمن ہیں۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، قرآن نے صاف کہہ دیا اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ وہ کون ہے؟ یہی یہود و نصارہ ہیں، یہی ہیں، ان کو اپنا دوست نہ بنانا۔ قرآن مجید ہے، صاف آیت ہے، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اور آج دیکھ لیں، اور ان کی طرف خفیہ پیغام محبت کے نہ بھیجو، یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ یہ میرے دشمن ہے اور تمہارے بھی، ظاہر ہے جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا بھی ہے، کیونکہ میں تمہارا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، میں تمہارا ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا، تم مومن ہو، میں تمہارا ہوں۔ جو میرا دشمن ہے اس کے ساتھ ہاتھ بڑھاؤ گے محبت کا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کو مخاطب ہوا، ہمیں کہا، مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک ایسے منافق بھی مسلمان ہوں گے اور ہیں، جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن خفیہ فونوں پر باتیں ہوتی ہیں، آشیرواد بھی ملتا ہے، کہتے ہیں کہ سرکار آپ کے حکم پر سارا نظام چل رہا ہے، وہاں سے جو حکم ہوگا ہم چل رہے ہیں، کر رہے ہیں، ہم تو آپ کے بندے ہیں، وہ مریں گے تو دیکھیں گے اللہ کون ہے، رسول کون ہے، دیکھیں گے، اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، کوئی بات کر لیں گے، وہ تو دیکھا جائے گا۔ اب جو کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ اقتدار تو ہم نہیں چھوڑ سکتے نا۔ تو اب آپ بتائیں، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے، تو ان کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہوا؟ کیا وہ اللہ کی اور رسول کی عزت کرنے والے ہیں، چاہے وہ ارباب اقتدار ہوں، ملک کی زمام اختیار ان کے ہاتھ میں ہو؟ اور دوسرا طبقہ کہ انکار کیا ہے، وہ تو کھلا دشمن ہے، اس سے تو ہم اس لیے جھگڑ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے کسی بڑے کو برا نہیں کہا، نہ جناب عیسیٰ کو کہا، نہ جناب موسیٰ کو کہا، بلکہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تو تمام پر ایمان لاتے ہیں، ان پر جو کتابیں نازل ہوئی جو تھیں سچی، تمہاری تعریف کردہ نہیں، آج جو موجود ہیں ان پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور ان میں تفریق نہیں کرتے کہ یہ رسول ہے اور یہ نہیں ہے، اس حیثیت میں تفریق نہیں کرتے۔ ذرا توجہ مجمع میرے سامنے، کوئی ہاں ہوں کرے کہ آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تفریق نہیں کرتے کہ یہ رسول ہے اور یہ رسول نہیں ہے، یہ تفریق اس میں ہے، یہ نہیں ہے کہ ان میں سب کے مراتب برابر ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے نبیوں کے مرتبے برابر ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کا مطلب ہے کہ بحیثیت رسول ہونے کے ہم فرق نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ سارے رسول ہیں۔
اس کی میں مثال آپ کو سمجھاؤں، ذرا مجمع میرا بڑا باذوق معلوم ہو رہا ہے، چہرے جو ہیں محبت والے بھی ہیں اور آنکھوں میں ذہانت بھی ہے، سمجھداری بھی ہے اور زندہ دلی بھی ہے. ہاں ذرا بیول اور یہ علاقہ جتنا ہے ماشاءاللہ، اب آپ ذرا میرے ساتھ چلیں گے تو دوبالا ہوگا. اس کی میں مثال آپ کو یوں سمجھاؤں کہ پورا قرآن ہے بسم اللہ سے لے کر والناس تک، پورا قرآن ہے نا، اور یہی قرآن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے سپارے کچھ ادھر ادھر ہو گئے تھے. جی فی لوح محفوظ، جو محفوظ کر سکتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ جو وعدہ دے سکتا ہے کہ میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، وہ 10 سپارے ضائع نہیں کرا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ جو ایمان نہیں رکھتا وہ خود سمجھ لے کہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ویسے بھی میں ایک ٹیکنیکل بات بتا دوں، بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، ناس پر ختم ہوتا ہے، بے سے شروع ہوتا ہے، سین پر ختم ہوتا ہے. اس کا دونوں کو ملائے بس یہی قرآن ہے. سمجھ آئی؟ تو ویسے بھی قرآن مجید کا جو موجودہ صورت ہے، اس میں بھی بے سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ، اور والناس پر ختم ہوتا ہے. بے سے شروع ہوا، سین پر ختم ہوا، دونوں کو بے اور سین کو ملائے بس قرآن اسی میں ہے. اللہ نے فرما دیا قرآن اسی میں ہے. اب وہ 10 سپارے کہاں گئے؟ اسی میں ہے، یہی کوئی سپارے نہیں ہے. تو اگر آپ کہیں جناب سارا قرآن برابر ہے، جو کہتے ہیں جی سارے انسان برابر ہیں، سارے انسان برابر ہیں، وہ بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ سارے قرآن کی آیات کو برابر کا مرتبہ دیتے ہیں. طلاق کی آیات، حیض و نفاس سے متعلق آیات، زنا سے متعلق آیات، چوری سے متعلق آیات، تقسیم جائیداد سے متعلق آیات، کفار پر وعید سے متعلق آیات جس میں کفار کو دھمکی دی گئی اور ڈرایا گیا، تبت یدا کو ملا کر جس قسم کی عذاب کی آیتیں ہیں، وہ رسول اللہ کی تعریف کی آیات کا برابر کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ کیا وہ قل هو اللہ احد کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ صرف قرآن کو رمضان شریف میں سنانے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری آیات کا درجہ برابر ہے. درجہ برابر نہیں ہے، مراتب اپنے اپنے ہیں. صرف اس میں آ گیا ہے ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی کم وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب قل هو اللہ و احد اور تبت یدا ابی لہب کا ایک ہی مرتبہ ہے. اگرچہ تبت یدا اوپر ہے اور قل هو اللہ نیچے ہے. تو قل هو اللہ نیچے ہونے سے ابو لہب کا مرتبہ بڑھ نہیں سکتا. اللہ نیچے ہے، ابو لہب اوپر ہے. تو اللہ اگر اس کو مرتبے کا فرق سمجھتا تو قل هو اللہ کو اوپر رکھتا اور تبت یدا کو نیچے رکھتا. اس سے ثابت ہوا کہ جو اونچا بھی ہو جائے نا، ہو بدبخت ازلی ہو، مشرک ہو، اس میں خوبی کوئی نہ ہو، وہ اونچا بھی بیٹھ جائے اور ایک مقام والا آدمی نیچے بھی بیٹھ جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تبت یدا ہے اور قل هو اللہ ہے.
تو ایک صاحبزادے پیر صاحب انہوں نے بات کی، ایک بات مجھے یاد آ گئی. تو انہوں نے کہا، جب یہ میں نے بات کی تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہم تو فلاں بزرگ کی اولاد ہیں، تو ہم تو سب ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، نور علی نور ہے، نسبت ایک ہے، تو ہم میں اور وہ بھی ماشاءاللہ سید برادری کے تھے، تو ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا جناب خاندان تو ایک ہی ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا، خاندان تو ایک ہے، لیکن میں نے جو قرآن کی آیات کا فرق بتایا ہے، اگر قرآن کی آیات میں فرق ہو سکتا ہے تو سادات میں فرق نہیں ہو سکتا، صاحبزادوں میں فرق نہیں ہو سکتا، پیروں میں فرق نہیں ہو سکتا. یعنی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے فلاں کی اولاد ہیں، یہ سارے فلاں کے پوتے ہیں، جس طرح سارا قرآن ہے، سب پر ایمان ہے. کسی پیر کو، صاحبزادے کو ان کے باپ دادا کی نسبت سے آپ الگ نہیں کر سکتے، آپ کو ماننا پڑے گا، باپ تو سب کا ایک ہے. لیکن جس طرح قل هو اللہ اور تبت یدا میں فرق ہے نا، اسی طرح اولاد میں بھی فرق ہوتا ہے، نسبتوں میں بھی فرق ہوتا ہے، سادات ہوں یا کچھ بھی ہوں. رسول اللہ کے اس لیے مولانا جامی کا ایک شعر سناؤں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جناب وہ نسب پر بہت فخر کرتے ہیں، میں بھی اسی خاندان کا آدمی ہوں اور مجھے فخر ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی نسبت عطا ہوئی ہے. اور پھر حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا خاندان نصیب ہوا ہے، مجھے فخر ہے، مجھے اس خاندان میں پیدا کیا. لیکن یہ مطلب نہیں کہ میں لوگوں کو ذلیل سمجھوں یا گھٹیا سمجھوں، یہ بات نہیں ہے. بحمداللہ میں سب کو اپنے آپ سے بہتر اور اچھا سمجھتا ہوں، خود کو میں گناہگار سمجھتا ہوں اور آپ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں. تو ایسے گھمنڈی لوگوں کے لیے میں عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں جناب کہ سید ہے، اور کئی کہتے ہیں جناب وہ جو کچھ بھی کر جائے. آج کل ایک رسالہ نکلا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سید جو کچھ بھی کر جائے مغفور ہے، بخشا ہوا ہے. دیکھو یہ غلط بات ہے. کیوں سادات کو آپ ذلیل کرتے ہیں؟ سادات کو اللہ اور رسول کے قانون سے باہر ہے. جس طرح حکم آپ کے لیے ہے اسی طرح حکم ہمارے لیے ہے. نہ طلاق میں کوئی فرق ہے، نہ نکاح میں کوئی فرق ہے. جو آپ کے لیے جائز ہے وہ ہمارے لیے جائز ہے، جو آپ کے لیے ناجائز ہے وہ ہمارے لیے ناجائز ہے. اللہ اور رسول کے حکم میں کسی کو یہ جسارت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تبدیلی کرے. تو انہوں نے کہا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو کچھ بھی کریں، سیاہ و سفید کریں، یہ مغفور ہیں، بخشے ہوئے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے. تو میں نے کہا اس کا فیصلہ میں نے نہیں کیا، ایک صوفیوں کے سربراہ اور سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل عاشق رسول، جس کے لیے کملی والے نے فرمایا خواب میں بادشاہ وقت کو کہ باہر نکل کر جامی کو روک، اگر وہ آ گیا وہ جذبہ جو لے کر آ رہا ہے محمد کو قبر سے نکلنا پڑے گا. یہ وہ مولانا جامی ہیں کہ کملی والے نے فرمایا مجھے نکلنا پڑے گا، جو شوق لے کر آ رہا ہے، جو محبت لے کر آ رہا ہے، میری محبت مجھے نکلنا پڑے گا. وہ اس جامی کا شعر ہے. وہ کرتے ہیں اولاد نبی کے نیست پر راہ نبی، وہ نبی کی اولاد جو نبی کے راستے پر چل نہیں رہی، نبی کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم سید ہیں، اس گھرانے کے ہیں، لیکن نبی کے راستے شریعت کی کوئی تعلیم نہیں، کوئی طور طریقہ نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی بات نہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہم کریں، سلوک کیا کریں؟ تو جامی نے جو دلیل دی سبحان اللہ، ہاتھ چوم لینے کو جی چاہتا ہے. فرمایا چوں آیا ہے منسوخ کلام اللہ،
ایسی اولاد کا وہ مقام ہے ان آیات کا جو منسوخ الحکم ہیں، جو قرآن میں لکھی تو ہیں، تلاوت تو کی جاتی ہے، مگر ان کا حکم منسوخ ہے۔ یعنی ایسے سادات کے کسی قول یا فعل کو حجت نہ سمجھیں، لوگ جو کچھ سیاہ و سفید کرتے چلے وہ پیچھے چلتے جائیں، جی سید صاحب ہیں، نہ فرمایا نہیں، ان کے پیچھے نہ چلنا۔ منسوخ ہے کلام اللہ سے۔ اگر قرآن میں آیات منسوخ ہیں، ان کا حکم منسوخ ہے، تلاوت منسوخ نہیں ہے۔ پڑھ جائیں، ان سے بولے چالیں، شاہ صاحب سے السلام علیکم جناب قبلہ، چائے پیئیں، بیٹھیں گے وہ، لیکن حجت ان کو نہ بنائیں، دلیل نہ بنائیں، ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو دلیل نہ بنا کر بیان کریں، کیونکہ ان کا مبلغ علمی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی عالم بھی ہے، علم کا دعوت کرتا ہے، تو اگر وہ اللہ کے کسی حکم میں تبدیلی کر رہا ہے، حلال کو حرام کہہ رہا ہے، حرام کو حلال کہہ رہا ہے، تو وہ اس کی بھی تقلید نہ کرو، اس کی بھی تقلید نہ کرو، کیونکہ وہ اس کو بھی اس آیت کی طرح منسوخ سمجھو جو قرآن سے نکالی تو نہیں جا سکتی، شاہ صاحب کو نسب سے نکالا تو نہیں جا سکتا، مگر اس پر حکم کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح وہ آیت متروک ہے، اسی طرح یہ شاہ صاحب بھی متروک ہے۔ یہ جامی نے دلیل دی، علماء سے پوچھیں، اور اگر حجت میں کوئی شخصیت مانی جائے گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جامع، معقول و منقول ہو، واقف فروع و اصول ہو، ہے جی، واقف فروع و اصول ہو، اور اگر وہ پھر ذریت بطول ہو، اولاد رسول ہو، اور پھر کملی والے کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو۔ سمجھ آئی؟ وہ چاہے لقب کے اعتبار سے غوث جلی ہو، لقب کے اعتبار سے ہند الولی ہو، یا لقب کے اعتبار سے مہر علی ہو، ایسے سادات میں دو گنا شرف ہے کہ وہ رسول اللہ کی آل بھی ہیں، اولاد بھی ہیں۔ آل وہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صرف درود کا ثواب جاتا ہے سیدوں پر، آل پر۔ آل سے مراد وہ لیتے ہیں صرف اولاد، یہ تحقیق کے خلاف ہے، سمجھ آئی؟ کل تقی و نقی فہو آلی، حضور نے فرمایا میری امت کا ہر وہ فرد، چاہے وہ گھٹیا سے گھٹیا خاندان کا ہو یا اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان کا ہو، اگر وہ متقی ہے، میری سنت پر عمل پیرا ہے، تو وہ میری آل میں شامل ہے۔ میں بھی سید ہوں اللہ کے فضل سے، میں بھی یہ بات کر سکتا ہوں، آپ کو گمراہ کر سکتا ہوں، لیکن کل میں کملی والے کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ فرمایا سرکار نے کہ ہر نیک اور اچھا آدمی، اچھے عمل والا، چاہے وہ جس طبقے کا بھی ہو، وہ میری آل میں شامل ہے۔ تو اب جو درود پڑھتے ہیں ہم، اللہم صلی علی محمد پر صلاۃ بھیج، وعلی آل محمد، محمد کی آل پر، تو اس میں ہر وہ نیک انسان، ہر متقی انسان، چاہے کسی قبیلے کا بھی ہو، اس پر حضور کے بعد آپ کی اتباع میں، آپ کے صدقے میں، اس پر بھی صلاۃ و سلام پہنچتا ہے اس کو۔ امت جہاں بھی پڑھ رہی ہے، ایک متقی آدمی کو ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ آپ کا جناب کیسا ہے؟ یہ آپ نے بات اپنی طرف سے کر دی نہیں، میں نے حدیث بھی پڑھی ہے، اس حدیث پر آپ حجت کرتے رہیں، میں بھی جانتا ہوں، وہ ساری حجتیں میں جانتا ہوں، لیکن اس کا مجھے جواب دیں
کہ رسول اللہ صرف اپنے گھر کے لیے تو نہیں بھیجے گئے، اپنا فیضان عطا فرمانے کے لیے صرف اپنے گھر کے لیے تو نہیں بھیجے گئے، اپنے صحابہ کے لیے تو نہیں بھیجے گئے، بلکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بلکہ آپ تمام کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ اور انسانوں کے اس کائنات انسانیت میں انسان ایک جنس ہے، اور جنس کے تحت جتنے افراد آتے ہیں، جنس کے تحت جتنے افراد آتے ہیں، اس ہر فرد کا جس طبقے سے تعلق ہے، جس نسل سے تعلق ہے، جس علاقے سے تعلق ہے، جس زبان سے تعلق ہے، سرکار اس کے لیے رحمت ہے نا؟ تو پھر جو کملی والے کا اتباع کرے، جو کملی والے کے نقش قدم پر چلے، جو کونو مع الصادقین کا مظہر اتم ہو، تو اس پر وہ صلاۃ و سلام بھیجنے سے رسول اللہ روکیں گے فرشتوں کو کہ ان پر نہ بھیجو، گناہگاروں پر بھیجو، بدکاروں پر بھیجو؟ نہیں، سلام جاتا ہے پاک پر۔ رسول چونکہ معصوم ہے، سلام جاتا ہے معصوم پر، اور اس معصومیت کے پردے میں، اوٹ میں جو نفوس بیٹھے ہیں امت کے، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے روکا اپنے نفس کو، من کا عموم ہے، کسی خاندان کی قید نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ، جو ڈرا، شاہ صاحب نہیں ہے مخاطب کے، شاہ صاحب آپ ڈرے نہیں، من خافا، من کا عموم ہے، کسی قبیلے کا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی مزاج کا ہو، من خافا، جو ڈرا، جو ڈرا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو وقت آئے گا اس سے ڈرا، مقام ربہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو وقت ہے کہ میرا مالک سامنے ہے اور میں کھڑا ہوں، جو اس بات سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور اپنے نفس کو شہوانی خواہشات سے بچایا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اللہ نے کسی خاص طبقے کی تخصیص تو نہیں فرمائی کہ یہ ہاشمی صاحبان کے لیے ہے، سید صاحبان کے لیے ہے، قریشی صاحبان کے لیے ہے، عوانوں کے لیے ہے، عموم ہے، قرآن ہے سب کے لیے، سارے پڑھتے ہیں، صرف شاہ صاحبان تو نہیں پڑھتے نا، قرآن سارے پڑھتے ہیں، نماز سارے پڑھتے ہیں، احکام سب کے لیے ہیں۔ یہ تو نہیں کسی خاندان کے لیے یہ ہو کہ ان کے لیے تو 4 ہیں جی، ان کے لیے 2 فرض ہیں، 4 کے بجائے 2 فرض ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اس میں امتیاز نہیں پیدا ہوتا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے جناب کہ ہمارے لیے کوئی شریعت کا حکم الگ ہوگا، ہمارے خاندان میں ہماری انفرادیت پیدا ہوگی، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں پیدا ہوتی۔ آپ عموم میں خصوص پیدا کریں، عموم میں خصوص پیدا کریں۔ عام ہے، آدمی ہیں، کوئی خصوصیت حاصل کرنے، کسی درجہ تخصص تک پر پہنچ جائیں، یہ عام آدمی ہوتے ہیں جو گھروں میں ہوتے ہیں لیکن درجہ تخصص حاصل کر لیتے ہیں۔ تو عالم اور ایک مدرس اور مفتی کی سطح پر وہ جلوہ گر ہوتے ہیں دارالافتاء میں، درجہ تخصص تخصیص حاصل کرتے ہیں۔ عام آدمی ہوتا ہے، یہ کوئی مفتی اور یہ لوگ اوپر سے تو نہیں اترے ہوتے، ہمارے جیسے انسان ہوتے ہیں، لیکن کیوں امت ان کی عزت کرتی ہے، کیوں ان کے پیچھے دوڑتی ہے؟ عام آدمی تھے، عام آدمی، انہوں نے خصوصی مقام حاصل کر لیا۔ تو آپ عام لوگوں میں رہ کر اپنے انداز میں وہ اختیار کریں چال کہ آپ عام آدمی کہیں کہ ہم آپ جیسے ہیں، لوگ کہیں نہیں آپ ہم جیسے نہیں ہیں، ہم سے اوپر ہیں، لوگ کہیں، لوگ کہیں، آپ کہیں ہم کم تر ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔
لیکن لوگ کہیں کہ نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بیول والوں, آپ نے بڑے خطاب سنے ہوں گے. جو نقطے میں پیش کر رہا ہوں ان کو بھی ذرا ذہن میں رکھنا اور ان کو بھی دیکھنا کہ میں کہاں بول رہا ہوں, کہاں سے بول رہا ہوں. ہمارے جد امجد جو داتا صاحب کے بھی داتا ہیں اور تبا تبائی جتنے سادات ہیں مصر کے, ان کے بھی جد اعلیٰ ہیں. عبداللہ المحض امام حسن کے پوتے, جن کی ماں امام حسین کی صاحبزادی ہے. امام حسن مثنیٰ کے صاحبزادے, مرج البحرین یلتقیان کا مظہر, دو سمندر چلے حسنی اور حسینی, حسن کا بیٹا حسین کی بیٹی. زینب واپس آئی مدینے میں, نکاح کرایا, دو سمندر چلے, مرج البحرین یلتقیان ہے جی. تو پھر یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, تو پھر اس میں موتی اور مرجان نکلے. وہ کون نکلے؟ سیدنا عبداللہ المحض, سیدنا نفس زکیہ, سیدنا ابراہیم, جن کی امام ابو حنیفہ نے اپنے دور میں ان کا تعاون کیا اور ان کے ساتھ ہونے کا اعلان کیا منصور خلیفہ کے مقابلے میں. اور جنگل میں ان کو امام ابو حنیفہ کچی رسد بھیجتے تھے. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو تمہارا تعلق ہے ان سے. اس وقت تمہارے باپ دادا وہاں موجود تھے جب امام اعظم امام ابو حنیفہ پیسے دولت کے اعتبار سے, کچی رسد, دال, آٹے کے حوالے سے آپ حضرت ابراہیم کو, جو نفس زکیہ کے صاحبزادے تھے, امام حسن کے پڑپوتے تھے, پڑپوتے کے بھی صاحبزادے تھے, ان کو وہ بھیجتے تھے, پیسہ بھی بھیجتے تھے, خدمت. اور اسی کی سزا دی گئی امام ابو حنیفہ کو. یاد رکھو, منصور نے ان کو قید کیا کہ تم نے ابراہیم کا تعاون کیوں کیا. 7 سال امام ابو حنیفہ نے جیل میں کاٹی اور آپ کا وصال بھی اسی اذیت سے ہوا. آج تک تو مرتبہ امام ابو حنیفہ کا منکر ہے, تمہیں شرم آنی چاہیے. جو تعلق ان کا اہل بیت کے ساتھ تھا, میں اس کی ایک جھلک بتا رہا ہوں. تو یہ وہ نفس زکیہ ہیں. تو ان سے عبداللہ المحض, محض وہ ہوتا ہے جس کی نہ ماں نوکرانی ہو, بکی ہو بازار میں, نہ جس کا باپ بکا ہو, غلام ہو. خالص الشیء عبداللہ المحض, نہ اس کی ماں لونڈی ہے نہ اس کا باپ غلام تھا, اس لیے اس کو محض کہتے ہیں. خالص چیز, پیور چیز. حسن کا خون ڈائریکٹ آیا, حسین کا بیٹی کے حوالے سے ڈائریکٹ خون آیا. یہ وہ عبداللہ المحض ہیں جن کی اولاد ہیں داتا صاحب حضرت غوث پاک پیران پیر, اسی عبداللہ المحض کی اولاد ہیں. اور یہ تبا تبائی جتنے ہیں, تبا تبائی پتہ ہے کیا ہے, کیوں کہتے ہیں؟ نظم تبا تبائی بہت بڑا شاعر گزرا ہے. یہ توئے کے ساتھ تبا تبائی, یہ مصر کے سارے سادات تبا تبائی ہیں اکثر. یہ تمام حسنی ہیں. یہ مراکش کا جو آج بادشاہ ہے یہ بھی امام حسن کی اولاد سے ہے, یہ بھی عبداللہ المحض کی اولاد سے ہے. سلطنت پورے ملک میں, پوری دنیا میں ایک حسنیوں کی سلطنت ہے اور وہ مراکش کا شاہ حسن تھا, اب اس کا بیٹا ہے. سمجھ آئی؟ تو انہوں نے کیوں کہا تبا تبائی؟ اس لیے کیوں کہتے ہیں کہ ان کے جو ابراہیم کے جو پڑپوتے تھے وہ اپنے امام, ان کا نام میرے ذہن میں نہیں رہا, وہ بچپن میں ان کی زبان میں لکنت تھی. تھتھا بندہ نہیں ہونا, بچے تھتھے ہونے, بولو صحیح نہیں ہے, تھی تو چپ کر رہے ہو, تو تھتھے ہے. بولے ہاں ہوں گیتی بنے, ہاں بندے نال گلا کرنے ہونے ہو نا, کریکٹ. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ عید کا دن تھا تو 4-5 سال کی عمر تھی. وہ بہت بڑے امام ہیں, ان کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے, محمد ہے غالباً ان کا نام, لغت میں آپ دیکھ لیں.
تو وہ عید کا دن تھا، 2 دن پہلے آئے تو اپنے والد ماجد سے کہنے لگے تباہ 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 تباہ، ہکلے تھے نا، تھا پن تھا، تباہ تباہ، بھائی میں مجھے کباہ دیں، عید کے لیے مجھے نئی کباہ دلوائیں تاکہ میں پہنوں۔ عید کے دن مجھے کبا دیں، تو کبا کاف اور بے سے ہے، وہ چونکہ بچے تھے، توتلا پن تھا، انہوں نے کہا تبا تبا، تو ان کی ساری اولاد تبا تبائی کے اس لیے کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان سے عبداللہ الماس سے پوچھا گیا کہ آپ تو بنو علی ہیں، علی کی اولاد ہیں، نسب باپ سے چلتا ہے، ماں سے نہیں چلتا، تو آپ کو کس نے فضیلت دی تھی؟ آپ ہم جیسے ہیں، آپ کو کون معزز اور مکرم سمجھتا ہے؟ یا آپ نے خود ڈھکوسلا بنا لیا ہے؟ آپ کوئی ہم سے کوئی الگ چیز تو نہیں ہے؟ عبداللہ الماس کا جواب سنیں۔ فرمایا کہ ہم نے اپنی فضیلت کا کبھی اعلان نہیں کیا کہ ہم تم سے افضل ہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، سبحان اللہ، یہ ہے علی کا علم، وہی 2 لفظوں میں بند کر دینا۔ تو فرمایا کہ تم بتاؤ اے منکر فضیلت اہل بیت، تو بتا کہ اگر اللہ تجھے اختیار دیتا ازل میں پیدائش سے پہلے، سارے دنیا کے خاندان سامنے رکھ کر کہتا کہ بتاؤ میں تجھے کس خاندان میں پیدا کروں، تو تو کیا کہتا؟ اس نے کہا کہ میں کملی والے کے خاندان میں پیدا ہونے کو ترجیح دیتا۔ عبداللہ الماس نے کہا کہ یہ ترجیح کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا کیونکہ محمد رسول اللہ تمام انسانوں اور تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ تو فرمایا کہ ہمارے نانا کی افضلیت وجہ ہوتی نا، تمہاری خواہش ہوتی کہ مجھے اس کے گھر پیدا کر، تو افضل تو تو خود سمجھ رہا ہے، ہم نے تو نہیں کبھی کہا۔